الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ حمد اللہ نفسہ بنفسہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی تعریف خود فرمائی ہے، ایسی تعریف کہ اگر پوری دنیا کے جن و انس مل کر حروف اور کلمات کو ترتیب دے کر رب کی تعریف کرنا چاہتے، رب کا حمد بیان کرنا چاہتے، تو ایسی تعریف کبھی نہیں کر پاتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود اس آیت کریمہ میں فرمائی ہے، اور وہی حقیقت میں حمد اور تعریف کا مستحق اور سزاوار ہے۔ سورہ فاتحہ، جس کے کئی نام ہیں، اس سورت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبریل امی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اوپر سے دروازہ کھلنے کی سی آواز آئی۔ جبریل امی نے اوپر دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے زمین پر وہ فرشتہ اترا جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سلام پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو نور آپ کو عطا فرمایا جو ایسا انبیاء سابقین میں سے کسی کو نہیں ملا۔ وہ دو نور، ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر بیمار پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض جاہل لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دم کرنا قرآنی آیات سے جائز نہیں ہے یا اس سے شفا حاصل نہیں ہوتی ہے، یقیناً وہ بڑے احمق ہیں، کیونکہ احادیث میں موجود ہے اسی صورت کے تعلق سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے اور ایک بستی کے پاس سے گزرے، ہم لوگوں نے وہاں قیام کرنے کا ارادہ کیا اور ہم نے چاہا کہ بستی والے ہماری ضیافت کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس قبیلے کا جو سردار تھا، اس کے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا اور زہر کا اثر اس سردار کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک لڑکی آتی ہے اور آنے کے بعد جو اصحاب ٹھہرے ہوئے تھے ان سے کہتی ہے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اگر تم میں کا کوئی دم کرنا جانتا ہو تو ہمارے ساتھ چلے اور اسے دم کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس خاتون کے ساتھ جا کر کے سردار کو دم کیا تو اسے شفا حاصل ہو گئی۔ دم کرنے کے عوض میں سردار نے 30 بکریاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ وہ 30 بکریاں لے کر جب اپنے اصحاب کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ان بکریوں کے تعلق سے اسی وقت کچھ فیصلہ کیا جائے جب ہم آقا کی بارگاہ میں پہنچ کر کے مسئلہ دریافت کر لیں۔ پھر وہ اصحاب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا اور ابو سعید خدری نے دم کیا جس سے شفا مل گئی، اور انہوں نے 30 بکریاں عطا فرمائی، تو ان بکریوں کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی اس میں متعین کر دو۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن کریم کے ذریعہ جو دم کیا جاتا ہے بیماروں پہ اور اس کے عوض جو روپیے پیسے لیے جاتے ہیں،
وہ یقیناً جائز ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس کے جواز میں۔ اور جو عدم جواز کے قائل ہیں یقیناً وہ ان واقعات احادیث سے غافل ہیں۔ اگر وہ ان کا مطالعہ کرتے تو یقیناً انہیں بھی ان چیزوں کا علم حاصل ہوتا کہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر دم کیا جائے اور اس کے عوض میں جو روپیے پیسے حاصل کیے جائیں وہ بالکل جائز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنہار ہے۔ بسم اللہ میں بھی لفظ اللہ کا ذکر ہوا اور الحمدللہ میں بھی لفظ اللہ کا ذکر ہے، اور یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہاں تکرار ہو رہا ہے، بلکہ جو الفاظ جہاں ہے وہ ہر جگہ اپنے دیگر معانی میں اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ بسم اللہ میں جو اللہ تھا وہاں استعانت کے لیے تھا، اور الحمدللہ میں جو اللہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے لفظ اللہ یہاں موجود ہے۔ معنی ہو رہا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنہار ہے۔ اور یہ ایسا کلمہ ہے جو شکر کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کھانا کھایا تو کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ایسے کلمات عطا فرمائے، ورنہ اگر یہ کلمات شکر کے لیے نہ ہوتے تو لوگ اپنی استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر کلمات کو استعمال کرتے، اور جس کی جیسی صلاحیت ہوتی اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایسا کلمہ عطا فرمایا کہ بڑے سے بڑا عالم یا عام آدمی جو جاہل ہے جب رب کا شکر ادا کرتا ہے تو کلمات کی ادائیگی میں دونوں برابر ہو جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے۔